بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حد درجہ عشق و الفت رکھتے تھے، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے نزدیک ہی ایک قلعہ ہے۔ آپ کے دور میں اس قلعے میں اس علاقے کا حکمران تھا راجہ چوپٹ۔ سیون شریف اور اس کے ارد گرد علاقوں میں اس ظالم اور بد دماغ راجہ کی ظالمانہ داستانیں زبان زد عام تھیں۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں عوام الناس اس کے ظالمانہ اقدامات سے سخت بیزار تھے، چونکہ وہ ایک ہندو راجہ تھا، چنانچہ اس کی ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہ تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت نالاں تھے، کیونکہ اس کی بڑی زبردست فوج موجود تھی۔ اس کی حکومت کی حدود میں کوئی ایک بھی فرد اس کی ظلمانہ کارروائیوں سے خوش نہ تھا۔ ہاں، مگر وہ لوگ جن پر اس کی عنایات ہوا کرتی تھی، انہی ایام میں لوگوں نے اس کو بتلایا کہ ایک مجذوب قلندر شہباز کا دیوانہ ہے، اور اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ چوپٹ راجہ بھی اکثر ان کے مستانہ وار نعروں سے آگاہ ہوتا رہتا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ یہ کون ہے۔ جب اس کو بتلایا گیا کہ یہ قلندر شہباز کا مرید ہے، تو اس نے اس مجذوب کو اپنے پاس بلوایا۔ پوچھا، کیا تم ہی نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ مجذوب، ہاں، میں ہی نعرت لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب نے ایک مرتبہ پھر دیوانہ وار نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے، تو اس کو بتلایا گیا کہ اس مجذوب کا نام سکندر بودلہ ہے۔ اس نے سکندر بودلہ بہار سے کہا کہ قلندر شہباز کا نام نہ لیا کرے اور نہ یہ نعرے لایا کرے، مگر سکندر بودلہ کی آواز میں اور بھی شدت آ گئی۔ اس بدبخت راجہ کی بددماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی، اور اس نے حکم دیا کہ اس مجذوب کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک وحشیانہ اقدام تھا کہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کا راجہ ہی اپنے ہم مذہبیوں کو گوشت کھانے کا حکم دے رہا ہے، مگر گوشت کھانے والے بھی وحشی درندے تھے۔
ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے تھے۔ ادھر سکندر بودلہ بہار کا گوشت کھایا جا رہا تھا اور ادھر قلندر شہباز رحمت اللہ علیہ ورفتگی سے دھمال ڈال رہے تھے۔ دھمال ڈالتے، سفدہ لیتے ہی وہ اکثر سکندر بودلہ پکارتے تھے، اور جہاں بھی سکندر بودلہ ہوتا وہ اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتا۔ مگر اس مرتبہ یوں ہوا کہ جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے آواز بلند کی تو قلعے میں چھپ کر سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کا گوشت کھانے والوں پر عجیب و غریب واردات گزر گئی۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے وہ ان کے معدوں سے، اور جو کھا رہے تھے وہ ان کے منہ سے نکل کر قلندر پاک کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو بوٹیاں ہانڈیوں میں موجود تھیں وہ بھی ہانڈیوں سے نکل کر قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب سب بوٹیاں آپ کے پاس پہنچ گئیں تو ایک جسم کی صورت اختیار کر لی، اور وہ صورت تھی جناب سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے راجہ کو بلوایا اور اس کو دکھایا کہ میرے مرید کو تم نے قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا تھا، مگر دیکھو اس کا جسم اکٹھا ہو گیا ہے۔ راجہ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گھبرایا تو ضرور، مگر اس نے معذرت کرنا گوارا نہ کیا۔ جن ظالموں کی بدبختی نزدیک آ جاتی ہے تو وہ اپنے بدعمال پر نادم نہیں ہوا کرتے، یہی ظالموں کا ہمیشہ سے دستور دیکھا گیا ہے کہ وہ ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے بلکہ اور بھی مغرور ہو جاتے ہیں۔ راجہ چوپٹ نے قلندر پاک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اس کو نصیحت کی کہ تم کو اس کام کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر وہ آپ کو الٹا دھمکیاں دے کر اپنے محل میں چلا گیا، اور محل میں جانے سے پہلے اس نے آپ پر اور آپ کے مریدوں پر بھی بے جان الزامات لگائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد آپ نے اپنا کاسا الٹا دیا۔ دیکھنے میں تو یہ کوئی بات نہ تھی اور نہ ہی آپ کے پاس موجود بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں نے اس بات کو محسوس کیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ راجہ چوپٹ کا قلعہ الٹ گیا ہے اور اس کے قلعے کا بما اس ظالم راجہ کے نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔ جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی وہاں نشانیاں موجود ہیں اور گاہے بگاہے وہاں سے مختلف چیزیں برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ایک لمحے میں ہی اس ملعون راجہ کو اس کے
हवारियों समेत जिंदा जमीन में दफन कर दिया और उसकी जल्माना कार्रवाइयों को यकदम बंद कर दिया। फिर महज उसकी दास्तानें ही बाकी रह गईं और अवामुल नास ने कदरे सुख का सांस लिया। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने महबूब मुरीद का मज़ार उसी तबाह बर्बाद किले के नजदीक बनवाया। आपके मुरीद अक़दस पर हजरत लाल शहबाज कलंदर के रोजे से जुदागाना अंदाज में धमाल डाली जाती है। रवायत है कि हर जुमातुल मुबारक की शब जब रात ढलना शुरू होती है तो सिकंदर बोदला बहार के फकीर रंगीन कपड़े पहनकर पैरों में कंगड़ियां बांधकर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार से उनके मिज़ार की तरफ आते हैं। ये एक वजद आफरी मंजर होता है। लोग सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर पुरअनवार धमाल डालकर अपनी अकीदत को जाहिर करते हैं। जो अपने मुर्शिद कामिल पर कुर्बान हो गए मगर उनके मुर्शिद ने उनको कुर्बान करने वालों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया और अपनी रूहानियत से काम लेते हुए उन लोगों को ता क़यामत निशाने इबरत बना दिया। आज भी उस किले से कोई ना कुछ बरामद होता रहता है और यूं अगर एक भी चीज बरामद होती है तो सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह की याद लोगों के जहन में नए सिरे से ताजा हो जाती है। सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ारे अक़दस किले के नजदीक उसी जगह पर है जहां आप अक्सर बैठा करते थे।